بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے آپ کبھی بھی غربت کا شکار نہیں ہوں گے۔ صرف ایک آیات ان پیسوں پر پڑھ لیں، وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے، وہ پیسے کبھی انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ایک کان ہیں۔ ان میں سے جو دور جہالت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی اچھے تھے، بشرط یہ کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، آپ جب بھی رزق و روزگار کمائیں یا اپنی تنخواہ لیں یا دکان سے جو روزگار ملتا ہے وہ جب آپ کے ہاتھ میں آئے تو قرآن کریم کی صرف ایک آیت 3 مرتبہ ان پیسوں پر پڑھ لیں، وہ پیسے بابرکت ہو جائیں گے، وہ پیسے کبھی انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی وہ آیت بہت ہی مختصر اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ کون سی آیت ہے اور اس کو پڑھنے کے فوائد کیا کیا ہیں، یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگر آپ لوگ صرف یہ ایک آیت یاد کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، بچہ بچہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ قرآن پاک کی اس ایک آیت کو یاد کر لیں، جب بھی آپ کے پاس پیسے ختم ہوں، دولت کی کمی ہو، جیب خالی ہو، آپ کا پرس خالی ہو، اخراجات بڑھ چکے ہوں، گزارا نہ ہو رہا ہو، کوئی آپ کا ساتھ نہ دے رہا ہو، یعنی ہر طرف سے امید ٹوٹ چکی ہو، تو قرآن پاک کی اس آیت کو آپ لوگ اس وقت پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں۔ باوضو ہو کر یقین کریں دولت کی چہل پہل ہو جائے گی، آپ کے پاس اتنی دولت آ جائے گی، کبھی پیسوں کی کمی نہ آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وظیفے کا پورا فائدہ ہو تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، تمام وظیفے انسانیت کی فلاح کے لیے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک فرماتا ہے، تم مجھ سے مانگو، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر تم کو یقین نہیں ہے؟ میں تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو پھر کہنا۔ لہٰذا دوستو، مانگنے کا آسان طریقہ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یعنی قرآن پاک کی ایک ایسی آیت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جس کے پڑھنے سے آپ کی جو مشکلات ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گی اور آپ کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ بس آپ نے اس وظیفے کو بہت ہی زیادہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ کوئی سا بھی وظیفہ ہو، اگر اس میں کامل یقین شامل ہو تو اس وظیفے میں کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر کسی بھی وظیفے میں کسی بھی قسم کی بے یقینی شامل ہو جائے تو اس وظیفے کے کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا سمجھ لیں کہ اس وظیفے کو کرنے کے لیے جو بھی ہم نے محنت کی ہے وہ سب بیکار چلی گئی ہے، تو کیوں نہ ہم جو بھی وظیفہ کریں کامل یقین اور کامل بھروسے کے ساتھ کریں، کیونکہ اس سے ہی ہمارے کیے جانے والے وظیفوں میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹکتا، جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے، گویا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کے رزق میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اس مسئلے میں مبتلا افراد اس آیت کو پڑھا کریں، روزانہ فجر اور عشاء کے بعد 1100 مرتبہ کا ورد کریں تو انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی اور پیسہ بھی ٹکنا شروع ہو جائے گا۔ یہ مجرب وظیفہ اور رزق میں بندش ختم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جو دکاندار اور تاجر دفتر کھولنے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھے گا تو انشاءاللہ کاروبار میں برکت ہوگی اور کبھی نقصان نہ ہوگا۔ جمعرات کے دن یا جمعے کی رات میں 1000 مرتبہ کا ورد کرنا اور ہمیشہ اس عمل کو جاری رکھنا انسانیت کو غیب سے دولت والا بنا دیتا ہے۔ یہ بڑا مجرب عمل ہے۔ جس شخص کی دکان نہ چلتی ہو یا آمدن بہت کم ہو، یہ دکان پہلے بہت چلتی تھی اب آمدن کم ہو گئی ہے، تو اسے چاہیے کہ صبح دکان کھول کر سکون سے روزانہ 1000 مرتبہ کا ورد کرے اور اس دوران کاروبار بھی کرتا رہے۔ اب وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، وکفا باللہ وکیلا۔
انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی، انشاءاللہ بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی۔ اس عمل کے علاوہ وہ اپنی آمدن میں اللہ کے نام پر کچھ صدقہ بھی لازمی نکالا کریں۔ یاد رکھیں، صدقہ مال کو بڑھاتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 گناہ دنیا میں واپس کرتا ہے اور 70 گناہ آخرت میں عطا کرے گا۔ جو شخص اپنی کمائی میں سے صدقہ کرتا ہے، اس کا مال ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی حلال مال سے کیے گئے صدقے کو لازمی بڑھاتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سب سے پہلے ہم میں سے آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون جا کر ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ تو اب تمام بیویوں نے لکڑی سے ہاتھ ناپنا شروع کر دیا، تو سودہ رضی اللہ تعالی عنہما سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے مراد صدقہ زیادہ کرنے والی تھی، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملیں۔ صدقہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھا۔ ہمیں اللہ کی خوشنودی کے حصول اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہیں۔ محترم بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز قائم کریں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ کرنا ہے تو نماز کا پڑھنا لازمی ہوگا۔ جو انسان خشوع و خضوع کے ساتھ وضو کرے اور اچھی طرح قیام کرے اور اچھی طرح سجدے کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو تمام دوست نماز قائم کریں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لازمی شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سے دعا ہے کہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔